السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75، 76 اور 77 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل مسیح ابن مریم، ماں نہیں المسیح، مسیح علیہ السلام ابن مریم، اللہ مگر رسول، ایک رسول، رسول قد خلت من قبلہ الرسل، قد تحقیق یقیناً، خلط گزر چکے۔ خلط کو یاد رکھنے کے لیے اس کا روٹ ورڈ ہے خا لام واو۔ یہ آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں۔ تو خلوت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی بھی نہ ہو، سب چلے جائیں تو بندہ اکیلا رہ جائے تو خلوت ہوتی ہے۔ تو گزر چکے یعنی چلے گئے، اس کو لنک کیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ من قبل الرسل، من سے، قبل قبل پہلے، اس سے پہلے، رسول کی جمع رسل، یقیناً اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے، بہت سے رسول گزر چکے۔ وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں، صدیقہ، صدیقہ تھی، اس کی ماں سچی تھی۔ صدیقہ، صدیق، صادق، یہ سارے لفظ بنیں گے۔ کانا، تھے، یا کلان، وہ کھاتے، یا کلان تسنیہ کا صیغہ ہے، وہ دونوں کھاتے تھے۔ یہ کل آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، کھانا میں بتایا کرتا ہوں، کلو واشربو، یہ مشہور ہے لوگوں میں، کھاؤ پیو، اور آگے نہیں کو کہتا کہ ولا تسرفو، اور حد سے نہ بڑھو۔ یا کلان الطعام، کھانا، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر، دیکھیے، کیفا، کیسے، نبینو، ہم بیان کر چکے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، نبینو، نون کے معنی ہم، بین، بیان۔ اردو کا لفظ بیان جو ہے یہاں سے بن جائے گا، اگر با یا آگے الف لگا دیں تو نون موجود ہے، کھول کر بیان کرنا ہوتا ہے بین۔ لہم الآیات، ان کے لیے آیات، آیات کیا ہیں؟ نشانیاں، واضح دلائل۔ ثم، پھر، ثم منظر، پھر دیکھیے، انا، کیسے، یوفکون، وہ پلٹائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو واو نون تو جمع کی علامت ہے، اور یا جو ہے یہ اس کا معنی وہ، اور اس کا جو روٹ ورڈ بچتا ہے وہ حمزہ سے کاف، عشق۔ یہ آپ سورہ نور میں پڑھا تھا پچھلے سال۔ عشق کیا ہوتا ہے؟ عشق مبین، بڑا جھوٹ، عشق، جھوٹ۔ تو یہاں پر وہ پلٹائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ حق سے دوسری طرف جا رہے ہیں، اس لیے وہ جھوٹ ہی ہے نا، جو حق نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جھوٹ ہوتا ہے جو حق نہ ہو۔ تو وہ پلٹائے جا رہے ہیں۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیے۔ عیسیٰ علیہ السلام، تحقیق عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم ایک رسول تھے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم ان کے لیے آیات کو کیسے کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے یہ کیسے پلٹائے جا رہے ہیں۔ اب سمجھ لگی آپ کو پلٹائے کا۔ اگلی آیت دیکھیے، قل، آپ فرما دیجئے، آپ کو بریکٹ میں کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ فرما دیجئے اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ دون علاوہ ما لا جو نہیں یملک مالک اختیار رکھتا لکم تمہارے لیے ضرم ولا نفع ضرر کا نقصان کا اور نہ نفع کا واللہ اور اللہ هو السمیع العلیم وہی خوب سننے والا سمیع ہے سماعت آپ پڑھ چکے کئی بار العلیم اور خوب جاننے والا ہے با محاورہ ترجمہ دیکھیے آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ میں آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے قل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلو تم غلو نہ کرو غلو کیا ہوتا ہے حد سے بڑھنا فی دینکم اپنے دین میں غیر الحق کی نہ حق ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو نہ اتباع کرو احوا خواہشات کی قوم کی حرص و ہوا میں نے یہ کئی بار آپ کو بتایا احوا کو قد تحقیق ضلوا سب گمراہ ہو گئے ہیں من قبل اس سے پہلے وَأَضَلُّوا اور سب نے گمراہ کیا ضلوا گمراہ ہونا اور الف لگ جائے تو گمراہ کرنا کثیرم بہت سے لوگوں کو وَضَلُّوا اور وہ بھٹک گئے ان سوا السبیل سیدھی راہ سے سوا برابر کو کہتے ہیں مساوی سے ہے تو برابر والی راہ کیا ہوتی ہے سیدھی راہ ہوتی ہے با محاورہ ترجمہ سنیے آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں نہ حق حد سے نہ بڑھو اور قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو تحقیق وہ سب گمراہ ہو گئے پہلے سے اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو اور وہ سارے سیدھے رستے سے بھٹک گئے یہ رکوع پورا ہو گیا 3 آیتیں بھی ہو گئی آئیے ہم مختصر تفسیر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 75 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ایک رسول تھے یہ کیوں کہا گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی اللہ کہتے کبھی اللہ کا بیٹا کہتے اللہ کہتے نہیں وہ رسول تھے وہ اللہ اور اللہ کا حصہ نہیں تھے اور ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے اس طرح تو لہٰذا وہ بھی رسول تھے جو مریم کا بیٹا ہو وہ اللہ کا حصہ نہیں ہو سکتا جو انسان کا بیٹا ہو وہ اللہ کا حصہ نہیں ہو سکتا اور ان کی ماں سچی تھی ماں کو صدیقہ کہا کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ ان سے پہلے بھی سچ بولنے والی مشہور تھی صدیقہ تھی اور انہی کی وجہ سے ایک بہت بڑا سچ لوگوں کے سامنے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کے بیٹے ہیں مریم علیہ السلام اور رسول ہیں آگے جو دلیل دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے جو کھانا کھاتے ہیں وہ اللہ کا حصہ نہیں ہو سکتے نہ اللہ میں سے ہو سکتے ہیں بلکہ قرآن میں اور جگہ بھی فرمایا کہ ہم نے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور وہ کھانا کھاتے تھے سارے رسول ہی کھانا کھاتے تھے تو گویا کہ کھانا کھانا جو ہے یا انسانوں میں سے ہونا یہ اللہ کا حصہ نہیں ہو سکتا یہ اتنی بڑی دلیل ہے کوئی آنکھیں بند کر لے بیوقوف بن جائے تو الگ بات ہے تو بہرحال اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ کوئی اور کمزوری ہے تو تمام انبیاء کرام حتیٰ کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھاتے تھے حدیثوں میں کتنی بار ملتا ہے کہ آپ نے گوشت کھایا آپ نے یہ چیز کھائی آپ نے وہ کھائی اور آپ کے ابو کا نام والد ماجد کا نام عبداللہ تھا حضرت عبداللہ ماں کا نام حضرت آمنہ تھا تو اس لیے اللہ کے رسول اللہ کا حصہ نہیں ہوتے نہ نور میں نور اللہ ہوتے ہیں نہ اللہ کا بیٹا ہوتے ہیں نہ اللہ کا جز ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے دیکھیے کیسے ہم کھول کر ان کے لیے آیتیں بیان کرتے ہیں
اس سے اور کیا کھولا جائے انسانوں کے لیے؟ لیکن پھر بھی کئی لوگ اہل کتاب بھی بھٹک گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کا حصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر دیکھیے جو اس قدر ڈھیٹ ہو جائے پھر وہ حق سے پلٹا دیا جاتا ہے، دلائل کے باوجود وہ کیسے پلٹائے جا رہے ہیں، کیسے جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ آج مسلمان بھی اس کا شکار ہے۔ آگے فرمایا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان کا؟ یہ بھی واضح بات ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو نفع نقصان کا اختیار رکھتی ہے، اور کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، اور کوئی اللہ نہ چاہے تو اپنے نفع نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے، تو اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور کی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا مانگنا بھی عبادت ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا۔ اگلی آخری آیت میں فرمایا کہ اہل کتاب تم غلو مت کرو، تم حد سے مت بڑھو۔ کیا حد سے بڑے تھے وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ قرار دے دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ہمیں بھی یہ سبق ہے کہ ہم بھی حد سے نہ بڑھیں۔ کائنات کے اندر اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کا حصہ کوئی نہیں۔ اللہ کے جو انبیاء کرام ہیں وہ سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن وہ اللہ کا حصہ نہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ حد سے بڑھنا ہے ان کو اللہ کے ساتھ ملا۔ نہ حق طور پر اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور قبروں کو سجدہ نہ کرو، یہ بھی غلو ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے ہے، کوئی غیر اللہ کے لیے کرے تو وہ غلو ہے۔ نہ مرادیں مانگے اللہ کے علاوہ کسی سے۔ آگے فرمایا قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ آج بھی بہت سارے لوگ اپنی قوم اور جماعت کی خواہش کی پیروی کی خواہش میں غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بہت سے لوگ یہ پہلے گمراہ ہو گئے خود جو اہل کتاب تھے، اور بہتوں کو گمراہ کیا۔ اگر کوئی کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، گمراہ ہونے والوں کا گناہ بھی اس پر ہوگا اور اپنا بھی ہوگا، اور وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے مطابق اپنے نظریات قائم کرنے اور نظریات بنانے اور عقیدہ بنانے کی توفیق دے، اور عمل بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔